آپ احباب کو اس ساری تقریر میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کسی بات پر کوئی اعتراض ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے عقائد کا ثبوت آپ کو چاہیے، قرآن سے حدیث سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ دائرہ ادب اور اثار تمیز میں رہتے ہوئے آپ مسلک اہل سنت و جماعت کے حوالے سے کسی قسم کا بھی سوال کر سکتے ہیں، اجازت عام ہے۔ مائک لیں نا، مائک۔ اچھا ٹھیک ہے۔ رفع الیدین اس کا معنی ہے ہاتھ اٹھانا، دونوں ہاتھ۔ اس کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے خود نماز کے اندر رفع یدین صحابہ کر رہے تھے، حضور تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ نماز میں صحابہ رفع یدین کر رہے ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف سنن نسائی میں 1185 نمبر پہ موجود ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی، خود کیا کر دیا ہے۔ جو روایات چھوٹے مرزا صاحب یا غیر مقلدین اہل حدیث رجسٹرڈ حضرات پیش کرتے ہیں، ان میں سے ایک حدیث بھی نبی پاک کا فرمان نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک روایت بھی نبی پاک کا اپنا فرمان نہیں ہے۔ اگر کسی کو شوق ہو تو وہ سارے نمبر لکھے اور اس نمبر میں کیا کرے، اس کی سرچ کرے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی کسی صحابی کا قول ہے، کوئی کسی صحابی کا قول ہے، کوئی کسی صحابی کا قول ہے۔ صحابہ کے اقوال دوسری طرف بھی موجود ہیں کہ نبی پاک نے رفع یدین ترک کر دیا، چھوڑ دیا، وہ بھی سیاستہ کے اندر ہی موجود ہیں، جیسا کہ سنن جامع ترمذی میں جو چھوٹے صاحب کی جامعہ ترمذی ہے اور اصل میں وہ جامع ترمذی، آپ ان کے علم کی حالت دیکھیں کہ وہ کتاب کے اوپر لکھا ہوا نام ٹھیک نہیں پڑھ رہے۔ ایک ٹیچر آپ بچے کو ٹیوشن پڑھائیں بھیجیں، ٹھیک ہے، اور وہ کتاب کے اوپر نام لکھا ہوا بھی صحیح نہ پڑھے تو آپ اس کے بعد اپنا بچہ پڑھائیں گے؟ تو دنیاوی تعلیم کے لیے جب آپ کا یہ حال ہے تو دینی تعلیم کے لیے آپ ایسے بندے کا انتخاب کریں جو کتاب کے اوپر نام بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ایک ٹیچر میرے پاس آیا، اس نے مجھے سچا واقعہ سنایا کہ ہمارے اسکول میں ایک ایسی بھی ٹیچر تھی کہ بچہ گھر میں اسکول اس کے پاس اردو پڑھتا تھا اور وہ اسکول میں گھر میں بچہ سبق پڑھ رہا تھا، نمبر 2 نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ نمبر 2 نے ابراہیم علیہ السلام کو، تو باپ جو تھا وہ پرانے زمانے کی اردو پڑھا ہوا تھا، اس نے کہا بچے کیا پڑھ رہے؟ اس نے کہا جی نمبر 2 پڑھ رہا ہوں۔ دوسرے دن وہ یہ نیا اسکول تھا نا پرائیویٹ، تو والد اپنے بچے کو لے کر اسکول آ گیا اور اس سے کہا کہ ہیڈ ماسٹر سے جو ہوتا ہے بڑا، بھئی یہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے؟ بچے نے پڑھا، ٹیچر اس ہیڈ ماسٹر کو بڑی پریشانی، اس نے بلایا جو ٹیچر پڑھانے والی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ کیا لکھا ہوا؟ تو اس نے پڑھا، خود پڑھا کہ نمبر 2 نے، اس نے کہا بندہ نمبر 2 تھا لیکن نام اس کا نمرود تھا۔ کیا تھا؟ تھوڑا جا بھائی تم ہی ہنس لے، کی وجہ ہی یہ بچے ہنستے نہیں، ویسے پتہ نہیں کیا وجہ، مسکرانے کو نہیں نا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہونا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چھوٹے مرزا صاحب ہر ویڈیو میں کہتے ہیں جامعہ ترمذی، جبکہ وہ کیا ہے؟ جامع ترمذی۔ کیا ہے؟ جامع۔ جامعہ تو آخر میں تب ہوگا جب تے ہوگی آخر میں۔ مسجد کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ جامع مسجد۔ تو عام آدمی کیا کہتا ہے؟ جامعہ مسجد، تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی جامعہ والی بات ہے۔ تو جب آگے مذکر ہو تو پیچھے بھی موصوف مذکر ہو تو صفت بھی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ایسی جیسے کوئی بندہ کہے کہ مرد آ رہی ہے، تو جس بندے کی علمی پوزیشن، میں نے کہا جامع ترمذی میں 257 نمبر روایت میں 257 میں
سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے نبی پاک کے ساتھ ساری زندگی 50 سال سے زیادہ زندگی گزاری، وضو کرانا، نبی پاک کے گھر میں سارے کام کرنا، چھوٹے موٹے سفروں میں، سب سفر میں حاضر میں ساتھ رہنا، جن صحابی کی وہ روایت پیش کرتے ہیں وہ صرف 20 دن رہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کتنے دن رہے؟ 20 دن، اور وہ دور کے علاقے سے ٹھیک ہے آتے تھے۔ اور یہ جو بیان کر رہے ہیں رفع یدین نبی پاک نے نہیں کیا، یہ کون ہیں؟ ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے ہیں، 8ویں نمبر پہ اسلام قبول کیا، السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ تو میں نے جب یہ کہا نا کہ بھائی 257 میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی پاک والی نماز بغیر رفع یدین والی تھی، تو لاہور میں میرا پبلک سیشن تھا، اب تو بچے وہ سامنے نہیں آتے۔ اس نے بچے نے کہا کہ جی بھائی یہ حدیث مولوی صاحب ضعیف ہے۔ تو میں نے کہا بھئی یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے اپلیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا اپلیکیشن کس نے بنائی ہے؟ کہتا چھیپا نے بنائی ہے۔ تو میں نے کہا چھیپا کب پیدا ہوا ہے؟ کہتا پیدا کا نہیں پتہ لیکن ابھی بھی دنیا پر موجود ہے۔ میں نے کہا جی نہیں 14ویں صدی کا بندہ ہے؟ کہتا ہاں۔ تو میں نے کہا امام ترمذی 3ری صدی کے بندے ہیں۔ امام ترمذی جب کتاب لکھی، اس کتاب میں اصل کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حدیث ابن مسعود حدیث حسن۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث حسن ہے۔ امام ترمذی 3ری صدی میں کہہ رہے ہیں کہ حدیث حسن ہے، اور چھیپا 14ویں صدی میں کہہ رہا ہے کہ ضعیف ہے، تو لیٹ ہو گیا ہے۔ اس لیے ضعیف ضعوف والا بھی جو چکر چلاتے ہیں اس پر بھی ہم نے بتا دیا کہ یا تو نبی پاک ضعیف کہیں یا صحابی کہیں یا کم از کم وہ محدث کہے جس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ چھیپا 14ویں صدی کے بندے 9 مولود محققین نہیں چلیں گے۔ تو وہ حدیث بھی موجود ہیں جس میں صحابہ نے یہ بتایا کہ حضور نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا۔ اس کو دل کے کانوں سے سننا ہے، اس لیے بات سمجھ آئے گی۔ اگر ضد سے ایک بندہ پہلے ضد میں ہے، وہ بات سنے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے؟ تو روایات دونوں طرف موجود ہیں۔ صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے کیا، اور صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے ترک کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ محدثین کرام یہ 4 سنن والے جو ہیں، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور جامع ترمذی، یہ 4 کتابوں والے محدثین جو ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دونوں طرح کے باب بناتے ہیں۔ پہلے باب بناتے ہیں، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ حضور کے صحابی بتا رہے ہیں کہ حضور نے رفع یدین کیا، اور اس میں مختلف، کبھی کہتے ہیں کہ درمیان میں رکوع کے درمیان کیا، سجدوں میں نہیں کیا، کبھی کہتے ہیں سجدوں کے درمیان بھی کیا، تو وہ مختلف باتیں ہیں۔ اس کے بعد وہ باب باندھتے ہیں فوراً جس میں یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک نے رفع یدین نہیں کیا۔ امام نسائی نے باب باندھا ترک و ذالک، رفع یدین ترک کرنے کا باب، چھوڑ دینے کا باب۔ تو کام پہلے ہوتا ہے منع، بعد میں ہوتا ہے۔ محدثین اعظام کی ترتیب بھی یہ بتا رہی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع یدین کیا تھا، بعد میں ترک کر دیا تھا۔ اگر صرف حدیث موجود ہونے کی بنا پر ایک بات کو آپ نے ماننا ہے، تو جو رفع یدین اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ حدیث میں صحابی نے بتایا ہے، تو وہ پھر انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں، شراب بھی پئیں کہ شراب پینے کی روایت بھی موجود ہوگی، متع بھی کریں کہ متع کرنے کی روایت بھی بخاری مسلم میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پہلے، گدھا کھانے کی بھی روایتیں موجود ہیں، گدھے کا گوشت کوئی اب نہیں کھاتا۔ تو جس طرح گدھا پہلے کھایا جاتا تھا، بعد میں نبی پاک نے منع کر دیا، شراب پہلے پی جاتی تھی، نبی پاک نے منع کر دیا، متع پہلے ہوتا تھا، حضور نے بعد میں، اگرچہ حدیثیں یا واقع ریکارڈ کے طور پر اب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح رفع یدین والی روایتیں بھی ریکارڈ کے طور پر موجود ہیں، لیکن نبی پاک کے منع کرنے کی روایت جب موجود ہے تو حضور نے جب منع کر دیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، اب ہم رفع یدین نہیں کرتے۔ امت کی بڑا طبقہ، سب سے زیادہ طبقہ وہ ہے جو رفع یدین، اگر رفع یدین کرنا سنت ہوتا تو اتنی بڑی امت اور پہلی صدی کے امام ابو حنیفہ جنہوں نے نبی پاک کے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، امام بخاری نے کسی بھی صحابی کو نماز پڑھتے، ملاقات ہی نہیں ہوئی کبھی، 3ری صدی میں تو کوئی صحابی موجود نہیں، آخری صحابی کا سن وفات 110 ہجری ہے، امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں،
فوت ہوئے 150 ہجری میں. 22 صحابہ کرام کے بارے میں موجود ہے کہ انہوں نے ملاقات کی. علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ حضرت انس سے کئی بار ملاقات کی. جنہوں نے نبی پاک سے سیکھی ابو حنیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر سیکھی, ان سے سیکھی, اور آج تک یہی سلسلہ ہے کہ دیکھ کر کی سیکھتے ہیں. سلو کما رأیتمونی اصلی کا یہی مطلب ہے, جی میں نو پڑھدا ویکھتے ہو انجی پڑھو. صحابہ نے ان کو دیکھا, امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا, تو ہم نے پھر ہر نسل در نسل اسی طرح دیکھا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جب احادیث میں موجود ہے کہ منع کر دیا, یہ جامع سنن نسائی 1185 میں نبی پاک کا اپنا فرمان ہے, منع کرنے پر اپنا فرمان موجود ہے. جبکہ حدیث کی کسی کتاب میں بھی ایک روایت بھی ایسی موجود نہیں جس میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو, رفع یدین سکھایا ہو. نماز کس نے سکھائی؟ صحابہ کو. آپ کو حدیث ملے گی نبی پاک فرمائیں گے تکبیر کہو, رکوع کرو, سجدہ کرو, قرات کرو, تشہد پڑھو, ساری نماز کے بارے میں فرمائیں گے. لیکن ایک بار بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ حضور فرمائیں نماز میں رفع یدین کرو, جبکہ آپ کو ایسی حدیث ملے گی کہ حضور نے منع کیا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قولی روایت منع کرنے پر ہے حدیث قولی. اصل میں حدیث قولی ہوتی ہے. درجہ سب سے اعلیٰ کس حدیث کا ہوتا ہے؟ حدیث قولی کا ہوتا ہے. لیکن کسی ایک روایت میں بھی منع حضور نے سکھایا نہیں, بلکہ بخاری میں جو روایت ہے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں حضور نے نماز سکھائی ہے. باقی چیزیں موجود ہیں لیکن رفع یدین کا ذکر موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو روایتیں بیان کی گئی ہیں وہ ریکارڈ کے طور پر محدثین نے جمع کر دیں. جیسے باقی شراب والی روایت, گدے والی روایت, متع والی روایت بھی بطور ریکارڈ جمع کی کہ یہ چیزیں تھیں. ٹھیک ہے بھائی, 1975 میں ایک چیز تھی, ایک قانون تھا, آج وہ نہیں ہے, لیکن ریکارڈ کے طور پر وہ قانون موجود ہوگا کہ یہ ہوتا تھا. اس لیے رفع یدین منع کر. جب ہم نے یہ حدیث پاک پیش کی نا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے, رفع یدین کا ذکر نہیں. تو وہ تو ہم نے بتا دیا بھائی ہاتھ اٹھانے کو ہی رفع یدین. ایک اعتراض یہ تھا کہ سنت ہے نبی پاک کی رفع یدین, تو اپنی سنت کو حضور گھوڑوں کی دموں سے کیوں تشبیہ دے رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی چونکہ عالم نہیں ہے اس لیے تشبیہ اور تمثیل کا معنی نہیں پتہ. ملانا اور ہوتا ہے اور مثال دے کے سمجھانا اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ بھی موجود ہے کہ کوئی بندہ نماز میں سجدے کے ایسا نہ بیٹھے جیسے کتا بیٹھتا. اب نبی پاک سجدے میں بیٹھنے کو کتے سے ملا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں؟ کوئی بندہ نماز میں ایسے نہ جائے جیسے اونٹ جاتا ہے سجدے میں. تو صحابہ کرام چونکہ دیہاتی لوگ تھے, جانوروں کے ساتھ ان کی مانوسیت تھی, وہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے, اونٹ انہوں نے رکھے ہوئے تھے, بکریاں انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی. حضور ان کو مثال دینے کے لیے جانور کی مثال دیتے تھے کہ انہیں جلدی سمجھ آ جائے گی. تو اب گھوڑا جس طرح پونچھ ہلاتا ہے, صحابہ کرام چونکہ گھوڑے میں تھے تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح وہ حرکت کرتا ہے نا, ساتھ میں جسم بھی ہلاتا ہے, تو اس طرح تم کیا کرو, ایسے نہ ہلاؤ. دوسرا اعتراض یہ کیا بھائی چھوٹے مرزا صاحب نے کہ گھوڑا تو ایسے ایسے ہلاتا ہے, رفع یدین ایسے ایسے ہوتا ہے, اوپر سے نیچے ہوتا ہے. میں نے کہا یہ بھی آپ کی کم علمی پر دلالت کرتا ہے, کیونکہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے, آپ پردہ نشین ہیں. جب نکلتے ہیں تو پردہ کر کے نکلتے ہیں. ہمارے تو پڑوسی ہمیں پتہ ہے. تو جوڑا بندہ ہر وقت اندر ہی بیٹھا رہا انہوں کیا پتہ بھائی دنیا کیا ہوتا پہ ہے. ہم آپ کو گھوڑا دکھائیں گے اور اس گھوڑے پہ بٹھائیں گے جو گھوڑا اوپر سے نیچے پونچھ ہلاتا ہے, کیونکہ آپ نے کبھی گھوڑا دیکھا نہیں. ہم نے گھوڑا رکھا ہوا ہے, جس میرے بھائی نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں, میں نے گھوڑے کو دیکھا ہے. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح گھوڑا اٹھاتا ہے, حضور نے فرمایا جس طرح مست گھوڑا اٹھاتا ہے. نارملی گھوڑا ایسے ایسے ہی ہلاتا ہے, لیکن جب وہ مستی میں ہو, سرکشی میں ہو, تو پھر کیا کرتا ہے, اوپر سے. جیلم میں گجروں کا گھوڑا موجود ہے, میں نے خود اس کو دیکھا اوپر سے نیچے کرتے ہوئے. میں نے آفر دی ہوئی ہے چھوٹے مرزا صاحب, آپ قابل تو اس کے ہیں کہ آپ کو گدھے پر بٹھایا جائے, لیکن ہم آپ کو پھر بھی مسئلہ سمجھانے کے لیے گھوڑے پہ ضرور بٹھائیں گے اور پوچھ اوپر سے نیچے ہوتا دکھائیں گے. 2 اعتراض ہو گئے.
تیسرا اعتراض یہ تھا کہ 1185 میں آگے 1186 بھی ہے، تو یہ سلام سے متعلق ہے، تو ہم نے اس کا بھی جواب دے رکھ دیا، ہماری ویڈیو موجود ہے کہ 1185 الگ ہے، 1186 الگ ہے۔ ترجمے سے ہی فرق کر لیں کہ پہلی روایت 1185 میں ہے خرج علینا رسول اللہ، نبی پاک ہمارے پاس آئے، نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے۔ پہلی روایت میں ہے کہ الگ الگ صحابہ نماز پڑھے تھے، حضور باہر سے تشریف لائے اور ان کو دیکھا کہ وہ نماز میں رفع یدین کریں اور منع کر دیا۔ اور دوسری 1186 میں ہے کننا نصلی خلف النبی، ہم نبی پاک کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ لہذا 1185 میں سلام کا لفظ نہیں ہے، شیپا نے خیانت کرتے ہوئے بریکٹ ڈال کے اس میں لفظ ڈالا ہے اختتام اور سلام کا۔ سلام اور اختتام اردو زبان میں بولے جاتے ہیں، آپ اس جگہ پہ جائیں عربی زبان میں، آپ اوپر متن حدیث کا ہے، وہاں پہ آپ کو 1185 میں نہ سلام لکھا وہ نظر آئے گا نہ اختتام نظر آئے گا۔ یہ معنوی تعریف کرنے کے لیے وہاں پہ بریکٹ لگا کے دو لفظ بڑھائے گئے تاکہ عام آدمی پھنس جائے اور سمجھ نہ سکے۔ تو سلام والی لفظ نیچے ہے جس میں با جماعت نماز کا فرق ہے، ایک واقعہ الگ ہے، دوسرا واقعہ صحابہ کو حضور ایک ہی بار منع کرتے تھے، بار بار منع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، یعنی بھائی ایک بار پہلے منع کیا تو پھر دوسری بار پھر بھی کر دے سنت پھر وہ ہیں پھر بھی کر دے ہو، نہیں، ایک بار منع کیا نماز کے اندر رفع یدین اور دوسری بار منع کیا سلام والا، تو دوسری بار ایک ہی بار منع کیا ہے، تو سلام والا بھی منع ہے۔ اور اس لیے ہم نے اس کتاب میں مسائل نماز میں اس کی 200 روپیہ ہدیہ ہے، 63 احادیث سیاستہ سے ہیں، پوری نماز کے سارے دلائل موجود ہیں، آپ یہ ضرور لے کے جائیے گا، اور جس بندے کو دلیل کی حاجت ہوگی اس میں لکھے، اس میں ہم نے دونوں روایتیں لکھی ہیں، پہلے ہم نے لکھی ہے نماز میں نماز کے دوران رفع یدین منع ہے 1185 سنن نسائی، دوسرا باب باندھا ہے نماز میں سلام کے اختتام پر، نماز کے آخر پر بھی کیا ہے سلام کے وقت بھی رفع یدین منع ہے، وہاں لکھی مسلم کی 970، ٹھیک ہے۔ اس ترتیب سے آپ بات سمجھیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں روایتیں الگ الگ ہیں، ان دونوں کو مکس کر کے بات الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ کسی طور پر بھی علمی دنیا میں اچھی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم جب انہیں احادیث دکھاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی غوث پاک کرتے تھے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ تو ہم سے الگ اس لیے ہوئے تھے کہ آپ کو حدیثوں کی تلاش تھی، کس کی؟ کہ ہم حدیث پر عمل کریں گے۔ آپ کو بندے نے کہا کہ یہ بندہ جو امام ابو حنیفہ کو ماننے والے سارے لوگ ہیں، مسجد ساری بھری ہوئی ہے، گاؤں سارا بھرا ہوا ہے، علاقہ سارا بھرا ہوا ہے، جو رفع یدین نہیں کرتے تو یہ اس لیے نہیں کرتے کہ امام ابو حنیفہ نہیں کرتے تھے، لیکن حدیث میں ہے کہ رفع یدین کیا، اب تو بتا کہ نبی پاک بڑے ہیں یا ابو حنیفہ بڑے ہیں، کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے یا ابو حنیفہ کا پڑھا ہے، تو بچہ بلیک میل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کلمہ میں نے نبی پاک کا پڑھا، لہذا میں نے کیا کرنا ہے۔ تو رفع یدین شروع کب کیا تھا، کس وجہ سے کیا تھا؟ روایت کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے۔ اب جب ہم نے امام ابو حنیفہ کی دلیل بتائی کہ وہ نہیں کرتے تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ نبی پاک کی حدیث کی وجہ سے، جس کو پہلی صدی میں روایت کیا صحابی نے امام ابو حنیفہ تک پہنچی، اور امام ابو حنیفہ کے 300 سال بعد امام نسائی نے جا کے اپنی کتاب میں لکھی، 300 سال کا فاصلہ کم از کم 10 کرو لکھی۔ تو اب جب ہم نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تو اب آپ کو چاہیے تھا نا کہ حدیث پر عمل کریں، لیکن آپ بہانہ بناتے ہیں، یہ بہانہ ہے کہ فلاں کرتا تھا فلاں کرتا تھا، آپ تو بابوں کو مانتے ہی نہیں تھے، آپ تو کہتے تھے باب تشیع کو نہیں، تو آپ کو تو جب حدیث ملی تو آپ کا کام تھا کہ آپ عمل کریں اور رفع یدین ترک کر دیں، پرانی نماز پڑھیں جیسے پہلے کرتے تھے، لیکن آپ نے ہمارے سامنے بابا لے کے آئے۔ اب ہم بھی آپ سے الزامی طور پر پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ابو حنیفہ نہیں بڑے، نبی پاک بڑے، اس لیے شروع کر دیا تھا، اب جب ہم نے نبی پاک کی حدیث پیش کی ہے، بابا درمیان سے نکالا ہے، تو آپ ہمارے سامنے بابا لے کے آئے ہیں، اب ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ غوث پاک بڑے ہیں یا نبی پاک بڑے ہیں، کلمہ غوث پاک کا پڑھا ہے یا نبی پاک کا پڑھا ہے، ہم بھی تو پوچھ سکتے ہیں۔ لہذا یہ سارے بہانے بازیاں ہیں۔ جب روایت پیش کر دی، ان کی طلب یا ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ نبی پاک کا فرمان، تو نبی پاک کا فرمان آنے کے بعد تو یہ تو کی ٹانگیں ٹوئیاں مارنا بہانے ہیں، چھوٹے مرزا صاحب یہی بہانے بناتے ہیں اور ان بہانوں کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔
الحمدللہ ہزاروں بچوں نے پرانی نماز پڑھی اور آئندہ بھی پڑھ رہے ہیں لوگ. اس پہ سمجھ آ گیا رفع دین والا؟ ہاں جی. اب آپ کے سامنے جو بندہ یہ کہے کہ بھائی کرنا ہے تو اسے کہنا بھائی ہم نے قولی روایت پیش کی ہے، تو قولی روایت لے کے آ. نبی پاک کا حکم، قول مبارک، قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا ہو نماز میں رفع دین کرو. ٹھیک ہے جی. اور کسی کو کوئی سوال؟